اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جناب ہماری آیت آج شروع ہوگی 282۔ کل جب ہم پڑھ رہے تھے کئی دنوں سے خیر پڑھ رہے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ، اس کے بعد وہ سود کا ٹاپک آیا، اور پھر اس میں جب انفاق میں بات آتی ہے کہ کمائی کی بھی اور خرچ کرنے کی بھی، تو لازماً سود کا ٹاپک اور ربا کو خاص ڈسکس کیا گیا کہ کچھ اس طرح کا خاص انکم ہے جو حرام کی حد پر جاتا ہے اور جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ نے اسے اپنی دشمنی اور اپنے جنگ سے تعبیر کیا کہ جب کوئی ڈیلیبریٹلی جان کر اور حرام کھاتا ہے اور اسپیشلی سود والے انداز سے اپنے پیسوں کو بڑھاتا ہے تو وہ گویا اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے جس میں وہ کبھی بھی جیت نہیں سکتا ہے۔ پھر جب بات چلی تھی دینے لینے کی، تو پھر یہ بھی بات ہوئی کہ گواہ بنا لیا کرو، لکھوا لیا کرو، لکھ لیا کرو، جو کہ آج کے اگر ہم سسٹم میں دیکھیں کہ اپڈیٹس ہو جاتے ہیں، سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر اسی ہی کا آلٹرنیٹ کہلائیں گے کہ اس کو سیو کر لیا کرو۔ لکھنے کا بھی معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارے پاس سیو ہو، کیونکہ ہمارے پاس وہ آیت تھی کہ تاکہ تم شک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ ترتابو، یہ ہمیں باقاعدہ ریزن بتایا گیا کہ لکھنے کا معنی یہ ہوتا ہے، سسٹم میں اپڈیٹ کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات شک میں نہ پڑ جائے۔ تو ہم میں سے کوئی یہ بھی بتا سکتا ہے کہ جی سسٹم بھی پورا کرپٹ ہے، اور آڈیٹنگ اور ایڈیشنز اور جو بھی کچھ ہوتے ہیں یہ سب بھی بڑا ہیر پھیر بندہ کر سکتا ہے چٹکی میں، ماسٹر مائنڈ۔ اور ایک عام انسان بھی آج کل تو لکھنے میں بھی وہ گڑبڑ کر سکتا ہے اور اپنا کمپیوٹر میں بھی وہ گڑبڑ کر سکتا ہے۔ تو اب جو گڑبڑ کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن ہم کو قرآن سے پیغام مل گیا کہ گڑبڑ مت کرو۔ بھائی باتیں تو میری اور آپ کی کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہم اگر آیتوں کی ٹانگ کھینچنا چاہیں کہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ویسے بھی ہو سکتا ہے، تو بھائی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کو بھی بندہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ بات صرف سمجھنے کی یہ تھی کہ دھوکہ مت دینا، لکھنا اس لیے ہے کہ سب کی سائن ہو، ایمانداری ہو اور معاملہ شک کو نہ پہنچے۔ اب گڑبڑ کرنے والے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو بات تو یہ ہو رہی ہے کہ دین نے اس کو باقاعدہ دین بنایا، شریعت بنائی کہ جب لکھا ہوا نہیں ہوگا اور گڑبڑ ہوگی تو الزام تم پر آئے گا، اور اگر لکھا ہوا ہوگا اور گڑبڑ کوئی پیچھے سے کرے گا تو تم پھر اللہ کے گھر مظلوم کہلاؤ گے۔ یہ ساری باتیں ہیں جو سمجھنے والوں کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ آگے ایک آیت رہ چکی تھی جو کہ ہم کو ڈسکس کرنی تھی، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر ہو تم سفر پر، اگر ہو تم سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، یعنی آپ نے دیکھا کاتب کی کتنی ویلیو ہے، آپ نے دیکھا کہ کاتب کا ہونا کتنا ضروری ہے، کہ اگر کسی سفر پر ہو اور تمہیں کوئی پرابلم آ جائے، تمہیں کسی سے قرض لینا پڑ جائے، پھر ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ کوئی موت کی حاجت آ جائے، کوئی موت کی پرابلم آ جائے، آپ کو وصیت لکھنی ہے، تو تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ وصیت اورل بھی کہی جاتی ہے، وصیت آخر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ادھر اس وقت جو آ رہا ہے کہ اگر تم سفر پر ہو اور نہ پاؤ تم کسی کاتب کو۔ دیکھیں کاتب میں ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا نہ ہو، ادھر ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں پین پیپر نہ ہو اس وقت، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کے سسٹم کے مطابق نیٹ ورک نہیں چل رہا ہو، موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہو۔ ہر لحاظ سے ہم اپنے دور کو دیکھتے ہوئے پچھلے دور کو ہر لحاظ سے دیکھیں گے کہ اگر تم اسے ان ریٹن نہ لکھ سکو، اس کا مطلب کہ اگر مجھ سے، آپ سے یا میں کسی سے کچھ مانگتی ہوں، خدا نہ خواستہ اگر ہم سفر پر ہوں اور مجھے یا آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی ضرورت پڑ جائے، تو اللہ کی کتاب کہتی ہے ذرا لکھ لو۔ ہمیں تو شرم آئے گی، ہم کہیں گے کہ یہ بیچارہ 10-20 ہزار مانگ رہا ہے، لاکھ روپے مانگ رہا ہے، 50 ہزار مانگ رہا ہے، اور یہ میری ٹیچر ہے، یا یہ میرا اتنا اچھا کلائنٹ ہے، یا یہ میرا باس ہے، تو
میں کیسے کہوں کہ آپ ذرا سا لکھ لیں اور سائن کر دیں؟ لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نے لکھا تو دوسرے دونوں نے سائن کیا. صرف لکھنے سے کام نہیں چلتا. مطلب آپ ہر لحاظ سے ہر بات کو اچھا سوچیں کہ قرآن اتنا ایڈوانس، اتنا ماڈرن، اتنا سلجھا ہوا دین، اتنا اسٹیبلشڈ دین ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو رہن رکھنا پڑے گا. ہم کر سکتے ہیں کبھی کہ اگر ہمارا پیارا، ہمارا جاننے والا، ہمارے راستے کا، ہمارے پڑوس کا، ہمارے کوئی کازنز اگر ہم سے کچھ مانگے یا ہم ان سے مانگے تو کچھ رہن رکھواؤ، مقبوضہ، قبضے میں. گھڑی اتار کر دے دو، اپنا موبائل دے دو، اپنی کوئی تھوڑی سی اس کے مثل قیمتی چیز دے دو کہ یہ تم رکھ لو. بھئی انسان زیور پہنا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس کیش ختم ہو جاتا ہے، اس کا کارڈ نہیں چل رہا ہوتا ہے. تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی انگوٹھی اتار کر یا ہم اپنی گھڑی اتار کر دے دیں یا ہم اپنی کوئی اور چیز دے دیں کہ یہ تم رکھو، یہ دوسرے ملک کی کرنسی ہے، یہاں نہیں چل رہی ہے، اور پھر میں تمہیں پاکستان جا کر دے دوں گا یا میں اپنے ملک جا کر تمہیں دے دوں گا. تو سب ایک دوسرے سے اتنا شرماتے ہیں. جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بھائی بہن لکھتے ہوئے شرماتے ہیں، پھر ماں باپ کے مرنے کے بعد لڑتے ہیں، اور جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں اللہ آپ کو زندگی تندرستی دے، آپ کیوں کہہ رہے ہو لکھ لو، اور ابھی ہم نہیں لکھتے ہیں. وہ کہتا ہے تم لکھ لو، وہ کہتا ہے تم لکھ لو. پھر میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ بڑا بولتے ہیں گھی کھچڑی میں گیا، تو پھر وہ تم سے قبول تو ہوتا نہیں ہے. تم اس سگے بھائی کو کورٹ تک تو کھینچ کے لے جاتے ہو ماں باپ کے مرنے کے بعد. تو قرآن کے وابستگی سے آپ دیکھیں کتنا پیس ہے. جو قرآن سے وابستہ رہے گا اس کے لیے امن ہی امن ہے. تو بڑی بڑی مضبوط بات ہے کہ اگر سفر پر تمہیں کوئی لین دین کی حاجت آ جائے تو اللہ کی کتاب کہتی ہے رہن رکھ لو قبضے میں. تو اس لیے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سامنے والے کو بھی کچھ دینا ضرور چاہیے. دونوں کو عقل مند ہونا چاہیے. اگر دینے والا کچھ دے رہا ہے تو لینے والے کو لے بھی لینا چاہیے. یہ قرآن بتا رہا ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیے کہ کیا آ رہا ہے. فَإِنْ أَمِنَ، پس جب تم امن میں آ جاؤ بعض تمہارے بعض میں، یعنی امانت پر اعتبار کر لو اور تم کو تسلی ہو جائے کہ رہن بھی اس کے مثل ہی ہے جتنا میں نے پیسہ دیا ہے. بس جب اعتبار کر لے، ایمان لے آئے بعض تمہارا بعض سے، فَلْيُؤَدِّ، پھر چاہیے کہ ادا کر دے وہ جو جس پر بھروسہ کیا گیا تھا اپنی امانت کو. یعنی دونوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جس نے رکھا تھا وہ بھی ایز اٹ از بالکل اسی طرح اس امانت میں خیانت نہ کرے اور اسے لوٹا دے، اور چاہیے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ اپنے رب سے. اچھا، میں نے اپنی زندگی میں ایک اور بھی چیز دیکھی ہے جو آپ سے شیئر کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یقیناً ہوا ہوگا یا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوگا، تو شاید ہم توبہ کر لیں. جب ہم کسی کی وقت پر مدد کر دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے چلے ہم رہن تو نہیں رکھتے تھے کبھی، ہم نے بھی حرکت مطلب یہ اللہ کی آیت پر کبھی عمل نہیں کیا، استغفر اللہ، کہ ہم نے اگر کسی کی مدد کی اور ہم نے کبھی رہن بھی نہیں رکھا اور اس نے ہمیں تھوڑا 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 کر اتار بھی دیا، لیکن آپ کو پتا ہے اینڈ آف دا ڈے وہ کیا کہتا ہے کون سا احسان کیا، دے دیا ہوں اس کے پیسے، ایک ایک پیسہ اتار دیا ہے. تو دیکھیں شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، اور اگر میں نے بھی یہ کیا ہے تو مجھے بھی شرم آنی چاہیے. لیکن بہت دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ ہم نے تم کو بڑی تکلیف سے دیا، کیونکہ دیکھیں سفر پر ہمیں بھی بڑی ضرورت رہتی ہے، لیکن ایک تو سفر پر آپ ان کو دو نا. تو کہتے ہیں کہ انسان کی پہچان سفر پر ہوتی ہے. یہ بھی بڑا بھونڈا، بہت ہی نالائق سٹیٹمنٹ ہے کہ انسان کی پہچان سفر میں ہوتی ہے. اچھا جی، ہم نے تھوڑی تھوڑی چیز لائے ہیں، تھوڑا تھوڑا کھانا لائے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے لائے ہیں، تھوڑے کپڑے لائے ہیں، ہم نے جیسے تیسے گزر بسر کر رہے ہیں،
اس میں آپ مانگتے چلے جاؤ، مانگتے چلے جاؤ، اور اگر آپ کو ہم پیار سے محبت سے ایکسکیوز کر دیں کہ پھر یار میں تمہیں اگر دے دوں گا تو میں خود بھی یہ تھوڑی شاپنگ کے پیسے لایا ہوں، میرے پاس بھی یہ بس تھوڑے ہی پیسے ہیں، میں خود بھی لمیٹڈ کھا رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ جی انسان کی پہچان سفر میں ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ انداز ہے آپ کے مانگنے کی وجہ سے آپ نے یہ سٹیٹمنٹ پاس کیا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی تکلیف میں ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو راستہ دکھاتے ہیں، اس کو تھوڑا ہم دھکا کھا لیتے ہیں، اس کی ہم تھوڑی کسی اور انداز سے مدد کرتے ہیں کہ یہ بیچارہ نیا آیا ہے، اس کو زبان کی پہچان نہیں ہوتی، ہم اس کو پہچان کرا دیتے ہیں، اس کو عمرہ کرنے نہیں آ رہا ہوتا ہے، اس کو سفر کے قاعدے قانون، اس کو فارم فل کرنے نہیں آ رہا ہوتا ہے، اس کو گیٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے، یہ مدد دیکھی جائے گی یا تم اس سے مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، اور جب وہ تمہیں کہے کہ بھائی میرے پاس بھی لمیٹڈ ہے تو یہ کہا جاتا ہے، تو آپ بھی اپنا محاسبہ کیجئے گا، آپ بھی اپنا محاسبہ کیجئے گا کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں کہ انسان کی پہچان سفر میں ہوتی ہے، سفر میں وہ بھی تکلیف میں ہے، سفر میں آپ بھی تھوڑا سا برداشت کرو۔ تو بس میں ہمیشہ جو میری فیلنگ ہوتی ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، پھر چاہے وہ ہمارے سگے ہوں یا دور کے ہوں، وہ انشاءاللہ اشارہ تو کافی ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو غور کیجئے گا کہ سفر میں اگر کوئی مانگنے کی حاجت پڑ جائے تو گروی رکھواؤ کچھ چیز، پھر جب وہ اعتبار کر لے اور امانت جو اس کو ایز اٹ از تم پہنچا لو، جب کبھی یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے اپنے ملک آ جاؤ۔ لیکن ہر معاملہ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے معاملے کو سارا ہینڈل کرو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، چھپایا مت کرو گواہی، چھپایا مت کرو گواہی، یعنی یہ سب کو کہا جا رہا ہے جو جو وہاں گواہ تھے، جو جس نے دیا، اس کی چیزوں میں ہیر پھیر مت کرو، اس کی باتوں میں ہیر پھیر مت کرو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو اس شہادت کو، اس لکھنے کو، اس انسان کو بے وقوف بنائے گا، چھپائے گا، فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ، پس بے شک اس کا گناہ اس کے اپنے قلب کے ساتھ ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ بھی جو تم عمل کر رہے ہو سب چیزیں جان رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ یو آر انڈر آبزرویشن، آپ لوگ سب، ہم سب انڈر آبزرویشن ہے، اس لیے ہماری ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اب جناب بڑا ہی گریٹ ٹاپک آیا ہے، بہت کروشل، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ذرا سا آپ غور کیجئے گا الفاظوں میں، اور جو لوگوں نے دیر سے جوائن کیا ہے تو وہ پلیز آج کا سبق شروع سے تھوڑا سا سن لیجئے گا، امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، سورہ بقرہ اینڈ ہو رہی تھی۔ ہمارے یہاں جھوٹی حدیثوں کے بڑے رواج ہیں، کہتے ہیں جو سورہ بقرہ جس گھر میں ختم ہو وہاں 3 دن تک شیطان نہیں آتا، سورہ بقرہ جس گھر میں ختم ہو ادھر 10 دن تک شیطان نہیں آتا ہے، تو کیا 10 دن بعد 3 دن بعد دوبارہ سورہ بقرہ ختم کریں گے کہ اس کی انٹری واپس نہ ہو، یا سورہ بقرہ پر عمل کرنا ہے جو کہ آپ کی پوری زندگی کے ساتھ جاری ساری ہیں اس کے احکامات؟ جب آپ اس کو سورہ بقرہ کے مطابق احکام پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ کی شیطان سے کبھی دوستی تو ہوگی بھی نہیں۔ ہمارے یہاں کہتے باتھ روموں میں شیطان ہوتے ہیں، تو بھائی نہیں ہوتے، ہمارے باتھ روم میں انشاءاللہ نہیں ہوتے ہیں شیطان۔ شیطان کچھ نہیں ہے، شیطان کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہم نے اپنی پتہ نہیں کون سی سوچیں سوچ لی۔ اچھا جی، میں آپ سے کہہ رہی تھی بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 284 جی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بہت ہی جنرل اور نارمل سا سینٹنس ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ اوکے، یہ تو ہم جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ آگے بات کیا ہو رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہاری نفس میں ہو، او تخفوہ، یا تم خفیہ رکھو اس بات کو جو تمہاری نفس میں ہے، یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے لے گا تم سے اس بات کا، اللہ تعالی حساب لے لے گا۔ ہمارے یہاں اس پر بھی جھوٹی حدیث ہے
کہ جی جب تک عمل نہ کرو تو اللہ حساب نہیں لیں گے، منہ سے نہ نکالو اللہ حساب نہیں لیں گے، کر جانے پر بھی اللہ لکھتے نہیں ہیں، اور فرشتے پوچھتے رہتے ہیں کہ اللہ اس نے برا عمل کیا میں لکھوں، اللہ اس نے برا عمل کیا میں لکھوں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں جی، اس کو سونے تک کی مہلت دو، جب یہ بغیر توبہ کے سوئے گا پھر لکھ دینا۔ ساری جھوٹ بات، پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے، اچھی باتیں کیوں کرتے ہیں جھوٹی، کہتے ہیں یہ باتیں تو اچھی ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے، مجھے تو تمہارے جھوٹ پر مسئلہ ہو رہا ہے۔ چاہے اچھی بات کرو، چاہے گولڈن ورڈز کہو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، یہ جھوٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول، تم الفاظ کا ایک لیٹر نہیں نکالتے، ما یلفظ من قول، الفاظ میں سے ایک لیٹر تمہارے منہ سے نہیں نکلتا، الا لدیہ رقیب عتید، لیکن تمہارے پاس نگہبان لکھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ توبہ تو آپ جب بھی کرو گے تو لکھا ہوا بھی مٹ جائے گا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اول تو ہم سب کو اللہ یاد رہنے چاہیے، ہمیں لکھوانا نہیں چاہیے، اور چلیں لیٹ سپوز کہ لکھوا بھی دیا، مٹ جائے گا انشاءاللہ اگر آپ معافی مانگیں گے۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ جھوٹ مت بولا کرو خدا کے بندو، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا نیکسٹ پوائنٹ، کہ اگر تم ظاہر کرو جو تمہاری نفس میں ہے یا خفیہ رکھو، حساب لے لے گا تم سے اللہ۔ اس پر میں جو سمجھتی ہوں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ آگے کی آیت بڑی ڈینجرس ہے، آگے کے الفاظ بڑے ڈینجرس ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ورس، اور اس ورس کا یہ حصہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ وہ بخش دے گا جن کی سوچیں ہلکی پھلکی ہوں گی، جنہوں نے کچھ ہلکی پھلکی بات کہی ہوگی، وہ بخش دے گا اپنے اذن کے مطابق، اپنی شاء کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق، جس کی بات اس کو معاف کرنی ہوگی عذاب دے گا جس کی سوچ پر بھی اللہ گرفت کر لیں۔ اب ایک عورت ایک بے حیائی والے کام کسی غیر مرد کے بارے میں سوچ رہی ہو، ذرا سا 2 منٹ کو سوچیں، 2 منٹ کو سوچیں کہ ایک شادی شدہ مرد کسی لڑکی کے بارے میں غلط باتیں سوچ رہا ہو تو کیا بخشے جاؤ گے؟ کوئی عورت کسی مرد کے لیے غلط گندا سوچ رہی ہو، آپ کسی کو مارنے کا سوچ رہے ہو، آپ کسی پر تیزاب پھینکنے کا سوچ رہے ہو، آپ کسی کی چوری کرنے کا سوچ رہے ہو، آپ کسی کے بدن کو سوچ رہے ہو، آپ کسی اور چیز کو سوچ رہے ہو، آپ کی ولگر سوچ، آپ کی کرپٹ سوچ، کیا اللہ معاف کر دیں گے؟ یعنی ابھی تک کیا نہیں ہے، صرف آپ کی سوچیں اتنی گندی گلیز میری آپ کی ہیں، معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ؟ یعنی اتنا آپ کو ڈھیلا ڈھیلا رہنا ہے، اتنا آپ کو پرسکون رہنا ہے کہ گندی گندی سوچوں میں آپ لطف لے رہے ہو، مسکرا رہے ہو، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے؟ استغفار کرو، استغفار کرو، اپنی نیتوں کو جھٹکو اور بولو اللہ تعالیٰ میں نے بڑا ظلم کیا، بے شک کیا نہیں، میں نے ایسا سوچا کیوں، رب تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ انشاءاللہ سوچ سے بھی پرہیز کروں گا۔ اور ہم کو اپنی سوچ کے لیے خود تھوڑا سا بزی ہو جانا چاہیے ہوتا ہے، تھوڑا سا ہم ادھر ادھر باتیں کرنے لگتے ہیں، بچوں سے ہنسنے لگتے ہیں، اور جھوٹ موٹ کا کچھ اور چیز پڑھنے لگ جاتے ہیں، زور زور سے کچھ بولنے لگ جاتے ہیں کہ یہ گندی سوچ جو میرے اندر آئی تھی، خدارا یہ آپ کے اور میرے درمیان ہے، اسے کھولیے گا مت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری عزت رکھ لیجئے، میرے عیب کو چھپا لیجئے، اللہ تعالیٰ یہ میں نے سوچا بہت گندا سوچا، میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ میں نے ایسا سوچا کیوں؟ تو دیکھ لیجئے اس کو ایزی لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باتیں کوئی ایزی لینے والی نہیں ہیں کہ آپ اور میں لطف اٹھائیں سوچوں میں، استغفار کر کر سوچوں کو بھی جھٹکنا ہے، اور بولنا اور کرنا تو ہے ہی نہیں۔ تو دیکھ لیجئے آپ کو اس آیت میں کیا مل رہا ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اس کو تھوڑا سا فوکس کیجئے کہ اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفس میں ہے، یا تم چھپا لو اس کو، یُحَاسِبْکُم بِهِ اللہ، حساب لے گا تم سے اللہ، معافی مانگو، اس کو کوئی چھوٹی بات مت سمجھو، اور پھر اپنے حساب اور قانون کے مطابق وہ بخشے گا اور کسی کو نہیں بخشے گا، واللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ اکبر، استغفر اللہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، بڑے سے بڑے گناہ جو ہم نے سوچوں کے بھی کیے ہمیں معاف کر دیجئے۔ آگے کی آیت دیکھیے کہ ایمان لائے رسول بھی جو نازل ہوا اس رسول کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے جو نازل ہوا اس کے رب کی طرف سے۔ یہ آیت میرے لیے تو ایک بلیسنگ ہے، مطلب میں اپنی بات کروں تو میرے لیے ایک بلیسنگ ہے، کیونکہ جب میں نے حدیث، جھوٹی حدیثوں کے بارے میں بات کرنا شروع کیا تو مجھے ہر طرف سے آواز آئی کہ دعا مانگو، تم مومن کا راستہ چھوڑ رہی ہو۔ جو مومن کا راستہ چھوڑتا ہے تو اللہ بھی اس کو اسی راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ یعنی میں نے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں، تم مومن نہیں رہی ہو، تم مومن نہیں رہی ہو، تم مومن نہیں رہی ہو، تو دل تو ہمارا جلتا ہے کہ ہم کام تو قرآن کا کر رہے ہیں اور ہمیں ہی کہا جا رہا ہے کہ میں مومن نہیں ہوں، تو ڈر تو لگے گا نا۔ اور پھر اللہ کے رسول کی حدیثوں کو ہم، کئی حدیثوں کو جو قرآن سے بالکل لڑکھڑا رہی ہیں، اللہ کے نام، رسول کے نام، راویوں کے نام، ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ سرچ کیا اور ہم نے کہا یہ سب بہت سی جھوٹی باتیں، بہت کرپٹ حدیثیں ہیں، بہت جھوٹ ہے۔ تو پھر ڈر تو لگتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں۔ تو آپ دیکھیں ایمان والوں کی ڈیفینیشن کیا آ رہی ہے۔ ایمان والوں کی ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ رسول بھی انزل اللہ پر ایمان لایا، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ بھی انزل اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے آپ کو تسلی ہوئی کہ نہیں۔ کل آمن باللہ، تمام مومن اور نبی، رسول، تمام انہوں نے حق کے ساتھ ایمان لائے، اللہ کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ جو کہ ملائکہ کا عقیدہ ہے، کتب کے ساتھ جو کتابوں کا عقیدہ ہے، رسول کے ساتھ جو رسولوں کا سٹیٹس ہے۔ ایمان والا اور نبی اس کے سٹیٹس کے مطابق ایمان لاتا ہے، اور پھر وہ علل اعلان کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ۔ وہ تمام چیزوں کو جاننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے جو آپ کو سورہ آل عمران کے پہلے رکوع سے ٹیلی ہوگا۔ اس لیے ذرا دماغ کو کھلا رکھیے گا، کان کھلے رکھیے گا کہ انشاءاللہ جو ہم آل عمران کا پہلا رکوع پڑھیں گے اس سے اس بات کو آپ کو بہت سمجھ آ جائے گی کہ لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے ہیں، تم لوگ فرق کر رہے ہو کہ تم اپنے نبی کو مان کر بھی الہامی کتاب کو نہیں مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نہیں مانتے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ کو، ابراہیم، تمام علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں ایز اے نبی، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ غور کرنا، کتاب ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، آرڈر ایک ہی ہے۔ تو علل اعلان ایمان والوں کو یہ کہنے کا حکم آیا ہم نہیں فرق کرتے درمیان کسی ایک بھی رسولوں میں سے، اور وہ ایمان والوں نے ایک اور بات علل اعلان کہی، جو ہم سنیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ جو ہم سنیں گے کس سے؟ قرآن سے۔ جو ہم قرآن سے سنیں گے، اگر تمہارا عمل ہے تو مبارک ہو، تمہارا عمل نہیں ہے ہم عمل کر کے بتائیں گے۔ ہمیں اکیلا کھڑے ہونے میں کوئی شرم نہیں آتی، ہمیں اکیلا کھڑے ہونے میں کوئی کمپلیکس نہیں ہے، ہمیں اکیلا کھڑا دیکھ کر تمہیں کافر جو تم بولتے ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی تمہیں اللہ نے کوئی ایسے اختیارات نہیں دیے ہیں، تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ سمعنا و اطعنا، جو ہم سنیں گے اللہ کی کتاب سے کہ یہ عمل ضروری ہے، ہم بغیر کسی فتوے کے بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم جیسے لوگوں سے پوچھنا کہ جی آپ کے پاس کس کا فتویٰ ہے، تو ہمارا جواب یہی ہوگا قرآن کا فتویٰ ہے۔ نہیں، پھر بھی کسی عالم نے تو آپ کی تائید کی ہوگی، آپ ڈھونڈیے کسی عالم کو، ہمیں ضرورت نہیں ہے الحمدللہ۔ تو جو ہم سنیں گے قرآن سے، اگر اس کی ایگزسٹنس نہیں بھی ہے زمین پر، ہم وہ کر کے دکھائیں گے۔ اللہ آپ ہم کو بخش دیجئے، غفرانکا، بخش دیجئے، اے اللہ تیری بخشش سے ہمیں نواز دیجئے،
ربنا اے ہمارے رب الیک المصیر اور آپ ہی کی تو طرف لوٹ کر جانا ہے، وہیں تو ہمیں سارے جواب دینے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ، اب جب تم نے سب ماننا ہے، تم میں سے جو اللہ کی کتاب سنے گا اور اسے مانے گا تو سنو، اللہ بھی اس کے ماننے پر اس کو مار نہیں دیں گے، وہ مٹ نہیں جائے گا۔ اللہ بھی ایسی تکلیف کسی نفس کو نہیں دیتے ہیں جو وہ اٹھا نہ سکے۔ دیکھا آپ نے کتنی بڑی خوشخبری ملتی ہے جب آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ جو کتاب میں مجھے سچائی کے ساتھ نظر آئے گا میرے لیے اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ میرا ایمان ہے آپ نے میرے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، آپ نے مجھ میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ میں سب کا مقابلہ بھی کر سکتی ہوں اور میں عمل بھی کر سکتی ہوں۔ جبھی تو اللہ نے آرڈر پاس کیے، جب ہم مقابلہ نہ کر سکیں، جب ہم آرڈر نہ بجا لائیں تو اللہ آرڈر دے کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہی تو کریٹر ہیں، اللہ ہی نے تو ہمیں تخلیق کیا ہے، ایسے ہی کر دیا۔ تو اللہ نے بھی کہا بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں کوئی تکلیف دیتے اللہ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اس کی وسعت کے مطابق، کوئی سب کو الگ الگ آرڈر نہیں ہے، آرڈر سب کو ایک ہے، آرڈر سب کو ایک ہے۔ تو یہ آرڈر کون سا آ رہا ہے؟ اللہ کی کتاب کا حکم۔ یہ ہمارے یہاں اس کی بھی بڑی غلط انٹرپریٹنگ ہے کہ کوئی اندھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے تم میں وسعت دیکھی تھی کہ تم اندھے بن کر جی سکو گے، حد ہو گئی۔ کوئی لنگڑا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے تم میں دیکھا ہوگا تم لنگڑے بن کر جی سکتے ہو اس لیے اللہ نے تمہیں لنگڑا کر دیا۔ کوئی بے اولاد ہوتا ہے، کوئی بیوہ ہو جاتا ہے 7 بچوں کے ساتھ، تو کہتے ہیں اللہ نے تم میں وسعت دیکھی تھی کہ تم 7 بچے پال سکتی ہو تو اللہ نے تمہیں بیوہ کر دیا۔ کیا انسانوں ایسے پڑھتے ہو قرآن، ایسے سمجھتے ہو قرآن کہ جی اللہ انسان کو دیکھ کر اس پر تکلیف دیتے ہیں؟ یہ انسان کی تکلیف کی بات نہیں ہو رہی، یہ آیتوں کی تکلیف کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے تم پر آیتوں کی اتنی ہی تکلیف دی ہے، اللہ نے تمہیں اتنا ہی مکلف کیا ہے، اللہ نے تمہیں اتنے ہی آرڈر دیے ہیں جتنا تمہارے اندر ایگزسٹنس کو ڈالا ہے۔ یہ ہم پتہ نہیں اس آیت کو کہاں گھما کر لے گئے۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ ہماری کلاس میں کتنا کچھ جو بھی اختلافی پوائنٹس تھے وہ کافی ڈسکس ہوئے ہیں۔ اللہ تکلیف نہیں دیتے ہیں آیت کے جو برڈن کو ڈال کر، بوجھ کو ڈال کر، مگر اللہ نے انسان کی وسعت دیکھ کر ڈالا۔ لہا ما کسبت، تو اے لوگوں دوسروں کو دیکھ کر اپنے اعمال نامے خراب مت کرو کہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو میں بھی نہیں کر سکتی، اور یہ تو انبیاء ہی کر سکتے تھے تو میں نہیں کر سکتی۔ یہ ایسی باتیں نہ کرو، سب کے اعمال کا وبال اس کے اپنے اوپر جائے گا، تم اچھے بن کر دکھاؤ۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے جو کمایا اس نے، وعلیہا مکتسبت، اور اسی پر ہے جو کمائے گا وہ۔ اس لیے دوسروں کو دیکھ کر اللہ نے جو تم پہ آرڈر ڈالے ہیں، اللہ سے اپنے ریلیشن کو کمزور مت کرو۔ دعا مانگو کہ اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑیے گا اگر ہم بھول جائیں۔ اب ادھر آپ لوگوں نے تھوڑا اور اپنے دماغ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے 2 منٹ کے لیے، ذرا پلیز بہت توجہ دیجئے کہ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں نہ پکڑنا تو اللہ کیوں اور کب نہیں پکڑیں گے جب آپ معافی مانگیں گے؟ تو جو یہ آپ اور میں کہتے ہیں نا پکڑنا اگر ہم بھول جائیں تو پھر یاد کر لو نا، پھر عمل کر کے دکھاؤ، اس کا یہ آنسر ہوگا۔ انڈرسٹینڈ؟ یعنی جب آپ دعا مانگتے ہیں نا تو اپنی عقل بھی استعمال ہم نے کرنی ہے کہ ہم بولنے کو تو بول رہے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ اگر میں نے جان کر خطا کی، اگر میں نے بھول کر خطا کی، مجھے مت پکڑنا۔ ایسے ہی ایما ہی نہیں پکڑیں گے اللہ۔ معافی مانگو، آئندہ نہ کرو، ریلائز کرو تو یہ دعا قبول ہوگی نا، یا ایسے ہی بس بولنے سے اور پھر دوسرے لمحے آپ نے وہی غلطی کرنی ہے؟ تو یہ کیا ہم نے کوئی کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے؟ یہ باقاعدہ پراپر ہم اللہ سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، ہم باقاعدہ اللہ سے معافی مانگ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں یہ دعا کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے جان کر اور انجانے میں کیا اب نہیں کروں گی، تو آپ کی قبول ہوگی۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا،
اللہ ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیے گا کما حملتہ، جیسے آپ نے بوجھ ڈالا علی الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔ اچھا جی، کیا سب کی NOC نہیں بننی ہے کہ اللہ ہم پہ وہ بوجھ مت ڈالیے گا جو آپ نے پہلوں پہ ڈالا؟ تو اس کے بھی اندر سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ پہلوں نے جیسے آپ کو ناراض کیا اور عذاب کے مستحق ہوئے اور ان پر بڑے برے پولیٹیشنز آئے، فرعون آئے، شداد آئے، آج ہم بھی اسی میں گھرے ہوئے ہیں۔ پوری پالیٹکس اتنی کرپٹ، اتنی ڈرٹی، اللہ معاف کرے۔ کون ہمارے وزیر بنتے ہیں اور کون کس طرح سے یہ جاری اور ساری یہ معاملہ، ہم سب کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے ہی کوئی کرتوت تھے کہ ہم پر اتنے غلیظ لوگ اور اس طرح کے لوگ ہم پر مسلط ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم خود ہی غلیظ ہیں۔ تو جناب اللہ کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگو کہ جو پچھلوں پہ بوجھ ڈالا گیا تھا وہ تم پہ نہ ڈلے، کیونکہ پچھلوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا تو ان پر غلط حکمران آئے، ان پر بوجھ ڈالا گیا، ان پر عذاب آیا۔ تو آپ کو اور مجھ کو سدھرنے کا موقع اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ حرکت بھی مت کرنا جو پچھلوں نے حرکت کی اور پھر وہ غضب کے مستحق ہوئے۔ تو اس پر ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو پچھلوں پہ بوجھ ڈلا ہمیں نیک توفیق عطا فرمائیے کہ وہ بوجھ کے حقدار ہم بھی نہ ہو جائیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ ابھی تو اللہ نے کہا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں تو تکلیف ہی نہیں دیتا کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ۔ ہمیں اللہ ہی اس وقت سکھا رہے ہیں اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تو ویسے بھی نہیں ڈالتے، اللہ تو ویسے بھی نہیں ڈالتے۔ تو پھر اس کا کمبینیشن کیا بنے گا کہ اللہ تعالیٰ جب وہ اللہ بوجھ ڈال دیتے ہیں نا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، یعنی جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی میری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایک انسان اللہ کے غضب پہ مرتا ہے، مرنا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے، ایک اللہ کے غضب پر مرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بوجھ سے مجھے موت نہ آئے کہ میں طاقت نہ رکھوں معافی مانگنے کی اور اپنے سدھرنے کی۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ تیرے غضب کو میں للکار نہیں سکتی، اللہ تیرے غضب کو میں سہ نہیں سکتی، مجھے اس حالت میں موت نہ دیجیے گا کہ اتنا برائی پر بغیر استغفار کے ہم مر جائیں۔ واعف عنا، اللہ ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں سمجھ عطا فرمائیے۔ جب تو واعف عنا قبول ہوگا۔ واعف عنا کا سمپل معنی کیا ہے؟ معاف کر دے ہم کو۔ معافی کیوں ملے گی؟ معافی کب ملے گی؟ معافی کیسے ملے گی؟ آپ کے سدھرنے پر اور میرے سدھرنے پر اور رجوع کرنے پر ملتی ہے، ایسے ہی مانگنے سے تھوڑی ملتی ہے۔ کچھ کر کے دکھاؤ، پلٹ کے دکھاؤ، سدھر کے دکھاؤ، تو یہ واعف عنا کے پیچھے جب آمین آمین کہتے ہو تو پھر قبول ہوگی۔ واغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دیجئے کہ ہم ہر پل اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں تو قبول ہوگا۔ ورحمنا، رحم کر دیجئے ہم پر، جب ہم لوگوں پہ رحم کریں گے تو ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول ہوگی۔ انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے کارساز ہیں، تو شرک نہیں کرو گے، اللہ کے ساتھ دوسری باتوں کو ایسوسیٹ نہیں کرو گے، تب تو انت مولانا بھی قبول ہوگا۔ فانصرنا، اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اس کے دین کی مدد کرو گے تو تمہیں بھی نصرت نصیب ہوگی۔ علی القوم الکافرین، اگر گھر میں بھی ہمارے کوئی کفر کرنے والا بیٹھا ہے، باہر بھی، اور اگر کنٹری وائڈ بھی، انٹرنیشنل سطح پر بھی، اللہ جو کفر کی ٹھانا ہوا ہے ہمیں ان پر نصرت عطا فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ نے وقت دیا، ہم نے سورہ بقرہ پڑھا، اللہ ہمیں عمل والا بنائیے، ہمیں آپ کے نیک بندوں میں شامل کیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان میں، اس وقت، اس روزے میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور آگے ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ کو سچے مسلمان بن کے دکھائیں، اور اللہ ظالموں کو ہم پر سے ہٹائیے گا اور اس پاکستان کی حفاظت کیجئے گا، اور بھی تمام
تمام تر مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے اور ہم سب کے اندر سے شرک کو دور کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔